ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے آج ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. ماہ رمضان کا مہینہ بڑے انتظار کے بعد آتا ہے، لیکن گردش ایام اتنی تیز ہے کہ ابھی تو اس مہینے کی آمد کی آنے کا انتظار تھا، اور اب یہ مہینہ ہم سے رخصتی کے قریب ہے. یہ مہینہ جو اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے تو بہت سی خیر و برکات کو لے کر آتا ہے، بہت سی انوار اور تجلیات کو لے کر آتا ہے. اس کے پہلے 10 دن رحمت والے ہیں، اس کے دوسرے 10 دن مغفرت والے ہیں، اور یہ آخری 10 دن کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ گردنوں کو جہنم سے آزادی دلانے والے ہیں. تو یہ بے حساب انعامات لے کر آتا ہے، اللہ کی عطایا کو لے کر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایسا کوئی پیارا مہمان ہمارے گھر بھی آ جاتا ہے جس کی ہمارے حال پر عنایتیں ہوں، احسانات ہوں، تو اس مہمان سے دل لگ جاتا ہے. پھر اس مہمان کو جدا کرنے کو دل نہیں چاہتا. دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں. اور اگر وہ مہمان ہم سے جدا ہونے لگے تو دل رنجیدہ ہوتا ہے.
بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان آنسوؤں کے ساتھ اپنے مہمان کو، معزز مہمان کو، پیارے مہمان کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہے۔ کیا چیز تھی کہ اس مہمان کے ساتھ دل بستگی ہو گئی، دل اس مہمان کے ساتھ لگ گیا۔ تو اسی طرح سے یہ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ یہ مہمان بھی بڑے انعامات لے کر آتا ہے۔ اس کے انعامات ظاہری بھی ہیں، اس کے انعامات باطنی اور روحانی بھی ہیں، ایمانی بھی ہیں، کہ یہ ایمان کو تقویت دینے کے لیے آتا ہے، ایمان کو ترقی دینے کے لیے آتا ہے، کیونکہ اس مہینے کی جو غرض و غایت ہے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ ہمارے ایمان کی غذا ہے، تقویٰ ہمارے ایمان کے لیے تقویت کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ ہی سے اپنے ایمان کو تقویت دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایمان کو تقویت دینے کا کوئی اور راستہ اور ذریعہ بھی نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تو کیسے کیسے انعامات یہ مہینہ لے کر آتا ہے۔ اب جب یہ مہینہ ہم سے رخصتی کے قریب ہے تو دل بوجھل ہے، دل افسردہ ہے کہ ایسا مہمان کہ جس سے طبیعت مانوس ہو گئی، روزے رکھنا بھی آسان، تراویح پڑھنا بھی آسان، اعتکاف بھی آسان، توفیقات من جانب اللہ ہے۔ کتنی اللہ کا فضل ہے، کتنی اللہ کی عنایات ہیں۔ اور مومن کی علامت اور پہچان جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مومن اور منافق کے فرق کو آپ نے بیان فرمایا کہ مومن وہ ہے، ایمان والا بندہ جس کے دل میں ایمان راسخ ہے، کہ وہ رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر رنجیدہ ہوتا ہے، دل اس کا دکھتا ہے، کیونکہ اس مہمان کے ساتھ طبیعت ایسی مانوس ہو چکی ہوتی ہے کہ ایمان والے بندے کا جی یہ چاہتا ہے، دل یہ چاہتا ہے، کاش یہ مہینہ اسی طرح چلتا رہے، اسی طرح روزے رکھتے رہیں، اسی طرح اس کی عبادات کا اہتمام کرتے رہیں۔ طبیعت اس درجے مانوس ہو چکی ہوتی ہے۔ اور منافق کی پہچان یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ رمضان کے آنے پر رنجیدہ ہوتا ہے، کہتا اب تو پابندی لگے گی، کھانے پینے کی آزادی ختم ہوگی، تو رمضان کے آنے پر رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور جب رمضان رخصتی کے قریب ہوتا ہے، رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب جب کہ یہ اللہ کا مہمان ہم سے رخصتی کے قریب ہے، آج 27 رمضان ہے، 2 یا 3 روزے اور باقی ہیں، تو ہمیں اس مبارک مہینے کی رخصتی پر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ تو ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا تھا، کچھ انعامات لے کر آیا تھا، کچھ روحانی ایمانی نعمتیں بانٹنے کے لیے آیا تھا۔ کیا ہم نے ان نعمتوں کو حاصل کیا؟ کیا ہم نے اس مہینے سے کچھ سبق حاصل کیا؟ اپنے دامن کو دیکھنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی عطایا اتنی زیادہ ہیں، اس کے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا دامن ہی تنگ ہے۔ لیکن جیسا بھی ہے انسان، جس حال میں بھی ہے، اگر وہ اپنے دامن کو اللہ کے سامنے پھیلا دے، دست دراز کر دے، اللہ سے سوال کر لے، بھیک مانگ لے، اللہ اس کی جھولی کو بھی بھر دیتا ہے۔ اللہ سوال کرنے والے کے سوال کو نہیں لوٹاتا، کیونکہ وہ رب کریم ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنا اہتمام کیا، کتنی اس ماہ مقدس کی قدردانی کی، اور غیر رمضان اور رمضان کے اندر کیا امتیاز تھا، کیا خصوصیت تھی کہ ہم نے جو خصوصیت کا سلوک اس مہینے کے ساتھ کیا۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آتی، معمولات زندگی، کاروبار زندگی اسی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی خصوصیت کا مہینہ ہے، کیونکہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، تمام مہینوں میں افضل مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے جنت کو سارا سال سجایا جاتا ہے،
یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے جنت کو سارا سال خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور اس مہینے کا اعزاز و اکرام یہ ہے کہ جب اس کی پہلی رات ہوتی ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور امت حبیب علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دیا جاتا ہے کہ بس اس مہینے میں نیک عمل کر لو، جنت کے دروازے تو تمہارے لیے کھلے ہوئے اور جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، اور اللہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں، تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں نے تمہیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، بس تم کچھ کر لو تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ میں نے تو تمہارے لیے جنت کے دروازوں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے ایسا کچھ کیا کہ جس کے لیے دل کے اندر یہ امید ہو، یقین ہو کہ ہاں اللہ کا فضل ہم پر متوجہ ہوگا، کیونکہ وعید بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے، ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو۔ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ سید الملائکہ جبرائیل امین ہے، اور اس پر آمین کہنے والے کائنات کی سب سے مقدس ہستی خاتم الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آمین فرماتے ہیں، اور جب آمین فرماتے ہیں تو قبولیت کی مہر اس پہ لگ جاتی ہے کہ حضور کا آمین فرمانا قبولیت کی مہر ہے۔ اب ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم نے تو رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، ہم نے تو رمضان کی تراویح بھی پڑھی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ انعامات نہیں ملیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے تو رکھے ہیں، تراویح تو پڑھی ہے، لیکن جس طرح سے روزے رکھنے چاہیے تھے، جس طرح تراویح پڑھنی چاہیے تھی، جو اللہ کے قرآن کی عظمت اور احترام ہونا چاہیے تھا، آج وہ عظمت اور احترام قرآن کے سننے میں نہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور حالت نماز میں پڑھا جا رہا ہے، اور نماز کی حالت میں قرآن کا پڑھنا سننا ہر لفظ کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن عدم دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس لیے بیٹھے؟ جی رکوع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ویسے تو بڑے جوان بنے پھرتے ہیں، سڑکوں پر گھومنے میں تھکتے نہیں ہیں، اور اللہ کے سامنے عبادت میں جہاں اپنے کو تھکانا چاہیے، جتنا زیادہ تھکانا چاہیے، اللہ کی عبادت میں اتنا کم ہے، کیونکہ وجود اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ نے اپنی عبدیت اور غلامی کے لیے دیا ہے، سڑکوں پر گھومنے کے لیے نہیں دیا۔ تو اللہ کی عبادت میں اپنے کو تھکانا چاہیے، وہاں پر معذور بن جاتے ہیں، وہاں پر کمزور بن جاتے ہیں، وہاں پر بیمار بن جاتے ہیں، وہاں پر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ امام رکوع میں جائے تو کھڑے ہو کر رکوع میں چلے جائیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر روزہ تو رکھا، تراویح کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، اللہ کے قرآن کے ساتھ تو یہ سلوک کیا، کوئی رغبت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں کہ کان لگا کر توجہ کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سنا جاتا کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہمیں خطاب کرتا ہے، یہ قرآن ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کی ہم کلامی بڑی عجیب و غریب ہے، اس کے اندر غور کرنا چاہیے، دل کے کانوں سے سننا چاہیے، اور جب آدمی دل کے کانوں سے سنتا ہے اس کے اسرار اور رموز دل کے اندر آنے لگتے ہیں، اس کی حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں، پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ اگر انسان دل کے کانوں سے اللہ کے کلام کو سنے اور دل کے کانوں سے دل کی زبان سے اسے پڑھے، یہ تو اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ اور روزے کی کیفیت یہ ہے کہ جس روزے پر ہم دعویٰ کرتے جی ہم نے 1 مہینے کے روزے رکھے ہیں، لیکن روزے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کر جھوٹ نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے،
الزام تراشیاں نہیں چھوڑتے، بد کلامی نہیں چھوڑتے، فحش کلامی نہیں چھوڑتے، گالیاں بکنا نہیں چھوڑتے، بد نظری نہیں چھوڑتے، ڈرامے اور فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتے. کہتے جی ہم نے تو روزہ رکھا. تو روزہ تو رکھا، فرض کا سر سے ساقط ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس روزے کا اجر و ثواب ملنا، اس کے انوار و برکات کا حاصل ہونا یہ الگ چیز ہے. کیا اس کی برکات کو بھی حاصل کیا؟ جب گناہ کرتے رہے روزے کی حالت میں، اس روزے کی روح کو فوت کر دیا. روزے کی روح یہی تھی کہ گناہوں کو ترک کیا جاتا، اور اس کے لیے اللہ نے ایسا مجاہدہ کرایا، ایسی مشق کا اللہ نے عادی بنوایا کہ حلال چیزوں کو چھڑوا دیا. کھانا حلال تھا چھڑوا دیا، پینا حلال تھا چھڑوا دیا، ازدواجی تعلق حلال تھا وہ چھڑوا دیا. ایسی مشق اللہ نے کرائی کہ کل کو یہ عذر نہ کر سکے کہ جی میں گناہ سے کیسے بچتا. اب تو انسان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے. کیوں کہ اتنے بڑے مجاہدے سے گزر رہا تھا کہ اپنی محبوب اور مرغوب چیزوں کو چھوڑ دیا. کھانا پینا، ازدواجی تعلق، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ان چیزوں کو وہ ترک کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی کا جذبہ موجود ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے، حکم آنے پر یہ حلال چھوڑ دیتا ہے، اور جب حلال چھوڑ دیتا ہے پھر حرام کو چھوڑنا کیا مشکل تھا. جھوٹ ہمیشہ سے حرام ہے، غیبت ہمیشہ سے حرام ہے، بد نظری ہمیشہ سے حرام ہے، پھر اس کا چھوڑنا کیا مشکل تھا. لیکن عادت ایسی پڑی ہے جھوٹ بولنے کی، غیبت کرنے کی، الزام اور بہتان کی، گالیاں بکنے کی عادت ایسی پڑی ہے کہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو روزہ نام صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نہیں، روزہ نام ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا، اپنی عادات کو تبدیل کرنے کا، اپنے اخلاق کو تبدیل کرنے کا. روزہ اس چیز کا نام ہے، یہ روزے کی روح ہے کہ آیا وہ تقویٰ ہمارے اندر آیا یا نہیں آیا. جو اس روزے کی غرض و غایت اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، لعلکم تتقون، کہ تمہارے روزہ رکھنے کا کوئی مقصد ہے، صرف بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. ذرا تقویٰ کا جائزہ تو لینا چاہیے کہ تقویٰ ہوا آیا یا نہیں آیا، تقویٰ اندر پیدا ہوا یا نہیں ہوا. ایک آدمی کھانا کھاتا ہے نا، کھانا کھاتے کھاتے اسے احساس ہونے لگتا ہے کیا اب میں شکم سیر ہو گیا، اب میرا پیٹ بھر گیا، اب مجھے اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے احساس ہوتا ہے. اسی طرح تقویٰ کا نور جب دل کے اندر آتا ہے اسے احساس پیدا ہوتا ہے، ایک روشنی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میرے اندر تقویٰ آ رہا ہے. کیا ہمارے محسوسات کے اندر وہ تقویٰ آیا؟ بات یہ ہے کہ عادات کو تبدیل نہیں کیا، اخلاق کو تبدیل نہیں کیا، اپنی گفتار کو تبدیل نہیں کیا، تو پھر روزے کی روح جب حاصل نہیں کی پھر روزے کا فائدہ کیسے حاصل ہو؟ اب ہمارے پاس اس کے سوا اور کیا ہے کہ چند لمحات باقی ہیں ماہ رمضان کی رخصتی میں. سوائے اس کے اور ہمارے پاس کیا ہے کہ اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اپنی پشیمانی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں کہ یا اللہ تو نے تو ہمیں موقع عطا کیا تھا اور ایک عظیم موقع عطا کیا تھا، نہ معلوم آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اے اللہ ہم پشیمان ہیں، نادم ہیں، ہم نے تیری اس نعمت کی قدر نہیں کی، ہم نے تیری اس نعمت کے حق کو ادا نہیں کیا. تو اللہ کے سامنے بھائی اپنی ندامت اور پشیمانی کو پیش کرنا چاہیے. اور یہ ندامت ایسی چیز ہے، اللہ نے یہ ندامت اور پشیمانی کا جوہر جو انسان کے اندر رکھا ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے سامنے نادم ہوتا ہے نا، پشیمان ہوتا ہے، تو سامنے والے کا بھی دل پسیج جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھ سے ندامت کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اپنی معذرت کو پیش کر رہا ہے، تو سامنے والے کا دل پسیج جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دلوں کی نفرتیں دور ہو جاتی ہیں کہ ندامت پیش کر رہا ہے. اب سوائے اس کے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اپنی ندامت اور پشیمانی کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اور یاد رکھیے کہ جو کام عبادت سے نہیں بنتا وہ ندامت سے بن جاتا ہے، جو کام عبادت سے نہیں بنتا وہ ندامت سے بن جاتا ہے.
اور عبادت بھی قبولیت کے درجے پر جب پہنچتی ہے جب اس کے ساتھ ندامت شامل ہوتی ہے. ورنہ عبادت کے بعد اگر ناز آ جائے، عبادت کے بعد اگر دعویٰ آ جائے، بڑائی آ جائے، عبادت کے بعد اپنے کو کچھ سمجھنے لگے، پھر وہ عبادت ناکارہ ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے. پھر وہ عبادت کام کی عبادت نہیں ہوتی، وہ صورتاً تو عبادت ہوتی ہے لیکن حقیقتاً وہ عبادت نہیں ہوتی. تو عبادت بھی جب قبول ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ندامت ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عبادت ہوگی کہ کائنات میں اللہ کی عبدیت کے حق کو ادا کرنے میں جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبدیت کا حق ادا کیا. علماء نے لکھا ہے کہ جیسا اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبدیت کے حق کو ادا کرنے میں وحدہ لا شریک ہے، ان کا کوئی انسان شریک نہیں ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبدیت کے حق کو ادا کیا ہے، کائنات میں کسی نے ادا نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. لیکن کیفیت یہ ہے کہ جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں، اور آپ سے بڑھ کر کس کی نماز ہوگی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کیسی قیمتی نماز ہوگی؟ لیکن جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو 3 مرتبہ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب آپ کا یہ استغفار فرمانا آپ کے رفع درجات کے لیے بھی ہے اور امت کے لیے سبق اور تعلیم بھی ہے کہ دیکھو اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا. تم کتنی ہی بہتر سے بہتر عبادت کر لو، کتنی بنا سنوار کر عبادت کر لو، لیکن پھر تمہاری عبادت اس لائق نہیں کہ جو اللہ کی عظمت اور اس کی علو شان کے مطابق ہو، اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے. پھر کیا چیز چاہیے؟ ندامت چاہیے، پشیمانی چاہیے. اس پر استغفار کرو، اپنا استغفار اللہ کے سامنے پیش کرو، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو. جب تم اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ بار بار وہ توفیق تمہیں عطا فرمائے گا. اس توفیق کو سلب نہیں فرمائے گا، اس توفیق میں زوال نہیں آئے گا، وہ توفیق تمہارے شامل حال رہے گی. اور جو تمہاری طرف سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، جب تم اس پر استغفار کرو گے، اپنی ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کرو گے، اللہ اس ندامت کی یہ برکت ہوگی، اللہ اس کی کمی کوتاہی کو دور کر دے گا. تمہارا وہ عمل اللہ کے ہاں درجہ قبولیت تک پہنچ جائے گا. تو یہ ہے ندامت. اب بھائی ہمیں سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ جو گیا زمانہ ہے، گزرا وقت ہے، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا کرتا. وہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن انسان کے لیے ایک پچھتاوا چھوڑ جاتا ہے، ایک حسرت چھوڑ جاتا ہے کہ میں نے اس وقت کا حق ادا نہیں کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کی رفتار ایسی ہے اور وقت کی دولت ایسی ہے کہ جو وقت گزر گیا، اگر اس وقت کو غفلت کے ساتھ ضائع کر دیا، پھر اس وقت کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے. کیونکہ آئندہ جو وقت مل رہا ہے اس وقت کا اپنا ایک حق ہے، یا تو اس موجودہ حق کو ادا کرے گا یا پچھلے کی تلافی کرے گا. کیا کرے گا؟ ظاہر ہے اگر اس وقت کے حق کو ادا کرے گا تو پچھلے کی تلافی نہیں ہو سکتی. تو جو ماضی گزر گیا، اب اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انسان اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو پیش کر دے کہ یا اللہ میرے پاس تو یہ ہے، میں کوئی حق ادا نہ کر سکا. اب یہ چند ساعتیں باقی ہیں، چند لمحات باقی ہیں. ہمیں اللہ کے سامنے بھائی اپنی ندامت کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ وعید بہت بڑی ہے. سید الملائکہ کی بد دعا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی محروم رہ جائے. اور پھر یہ رمضان کا جب آخری عشرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اللہ نے اس کی راتوں میں طاق رات کو رکھا ہے، لیلۃ القدر کو رکھا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. اب بھی فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. کتنی عظیم یہ رات ہے. اور وہ طاق راتیں بھی 5 طاق راتیں آتی ہیں، اس میں سے 5 میں سے 4 طاق راتیں تو گزر چکی ہیں. اب ایک طاق رات آنے والی ہے، ایک رات باقی ہے. ممکن ہے کہ شب قدر اسی میں ہو. اور جو آدمی طلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو لیلۃ القدر میں احتساب اور ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ ماضی کے کل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ایک رات آنے والی ہے بھائی، اس کی قدر کر لو. اور پھر یہ رمضان
کا آخری اشرہ جب ہوتا ہے یہ گردنوں کو جہنم سے آزادی دلانے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالی 16 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جن پر جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے، افطار کے وقت انہیں جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ وہ وقت تو اللہ سے دعا کرنے کا ہوتا ہے، مناجات کا ہوتا ہے۔ یہاں تو افطاری کھانے پینے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، ارے ساری زندگی کھاتے پیتے رہے، اگر ان لمحات کے اندر دعا کر لو، یہ تو قبولیت دعا کے خصوصی لمحات ہوتے ہیں کہ جس وقت اللہ گردنوں کو آزادی دے رہا ہوتا ہے جہنم کے آگ سے، عذاب سے، وہ وقت تو اللہ سے مانگنے کا ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی شامل فرما لے، ہمارے ماں باپ کو شامل فرما لے، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، سارے آئزہ اقربا کو، پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن دسترخوان پہ توجہ ہے، کھانے پینے پہ توجہ ہے، بھائی مانگنے کا وقت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس ماہ رمضان کی آخری افطار ہوتی ہے، اس آخری افطار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ پورے مہینے کے مجموعے کے برابر، پورے مہینے کی مجموعی تعداد کے برابر جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا کی تھی، اس آخری افطار پر اللہ تعالیٰ اس مجموعی تعداد کے برابر رمضان کی آخری افطار پر اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے عنایتیں ہی عنایتیں ہیں، انعام ہی انعام ہے، لیکن بات وہی ہے کہ کوئی جھولی پھیلانے والا تو ہو، کوئی لینے والا تو ہو۔ تو یہ مہینہ بھائی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان رخصت ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، عید کی رات آتی ہے، یہ بھی بڑے انعام والی رات ہوتی ہے جسے لوگ بازاروں کے اندر سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ میں، خریداری میں گزار دیتے ہیں، کیونکہ آسمانوں پر اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے کہ انعام والی یہ رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں بیدار رہا، اور بیدار رہنے کا مقصد گھومنا پھرنا نہیں ہے، شاپنگ کرنا نہیں ہے، ہوٹل بازی کرنا نہیں ہے، بیدار رہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنے رب کو یاد کیا، یہ بیدار رہنے کا مقصد ہے۔ تو جو عیدین کی رات میں بیدار رہا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ سب دل مردہ ہوں گے، اس دن وہ دل زندہ ہوگا جو عیدین کی شب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، عیدین کی شب میں بیدار رہا، قیامت کے دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں، انعام والی رات ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا آسمانوں پر نام لیلۃ الجائزہ لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ تمام شہروں میں فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے عید کی نماز شہر میں واجب ہے، گاؤں اور دیہات میں عید کی نماز نہیں ہے۔ آج گاؤں دیہات میں عید کی نماز کر لیتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، اور وہ ہر گلی کے سرے پر، چوراہوں پر وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز میں، ایسی سریلی آواز میں کہ جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، ایسی سریلی آواز میں وہ فرشتے پکارتے ہیں۔ کیا پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کے دربار کی طرف چلو۔ وہ کریم ہے نا، کریموں کا بھی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت نوازنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اس کریم رب کے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، معطی حقیقی ہے، محسن حقیقی ہے، اور بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے۔ فرشتے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، ہر چوراہے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر گلی کے سرے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس رب کریم کے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اور پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں
تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ لوگ جوق در جوق جو ہے گھروں سے نکلتے ہیں، عیدگاہ کی طرف، مساجد کی طرف، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ منظر پسند آتا ہے، اللہ فرشتوں سے فخر فرماتا ہے، کیونکہ یہ جو قدم اٹھ رہے ہیں نا، یہ قدم نیکی کی طرف ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف ہے، اللہ کے گھر کی طرف ہے، اس دربار کی طرف ہے جہاں پر معافی ملتی ہے، جہاں پہ اللہ کا انعام ملتا ہے۔ تو یہ اٹھنے والے قدم مبارک ہیں، اتنے مبارک ہیں کہ اللہ آسمانوں پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو مزدوری پوری دے دی جائے، اس مزدور کو مزدوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی نا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں، یہ تو زمین پہ فساد کریں گے۔ تو اللہ انہی فرشتوں کو گواہ بناتا ہے جنہوں نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا کہ اے فرشتوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں نے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی، میں نے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور پھر اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ خطاب کرتا ہے۔ واللہ اپنی جان قربان کر دینے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ ہم جیسوں کو خطاب کرتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ خطاب کرتا ہے۔ تو بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم کہ آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے جو آخرت کے بارے میں سوال کرو گے پورا کروں گا۔ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے۔ اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ نے قسم بھی کھائی، اور قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ آج کے اس عید کے میدان میں، اس اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، اور جو دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، مصلحت پر نظر کروں گا۔ کیونکہ کبھی دنیا کے لیے انسان ایسی چیز مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مفید نہیں ہوتی، یہ فوراً دینا مفید نہیں ہوتا، تو اللہ بندے کا خیر خواہ ہے، بندہ اپنا اتنا خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے کبھی کسی دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس دعا مانگ کر دل کو اطمینان ہو جانا چاہیے، مل جائے جب بھی راضی رہے، نہ ملے جب بھی راضی رہے، کہ شاید میں نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جو میرے لیے مفید نہیں ہے، میرا اللہ مجھے اس سے بچانا چاہتا ہے، تو جو میرے رب کی مرضی وہ میری مرضی۔ پھر زبان پہ شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے، پھر زبان پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، گلا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے، ہم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا اللہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ آخرت کے بارے میں جو مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ آخرت کے لیے بندہ جو کوشش کرتا ہے، جو صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا، اس کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ لیکن دنیا کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے، دنیا کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جو چاہے گا مل جائے گا، جیسا چاہے گا جب چاہے گا مل جائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو آخرت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کی ستاری کرتا رہوں گا، جب تک تم میرا خیال رکھو گے۔ اللہ کا خیال رکھنا کیا ہے؟ کبھی سوچا کہ اللہ کا خیال رکھنا کیا ہے؟ اللہ کا خیال رکھنا یہ ہے کہ جب کسی نیکی کا موقع آ جائے
انسان اس نیکی کو کر گزرے، اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے ہمت کر کے اپنے آپ کو اس نافرمانی سے بچا لے۔ یہ اللہ کا خیال رکھنا ہے، یہ اللہ کا استحضار ہے، یہ اللہ کا دھیان ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور خیال رکھنا کیا ہے؟ خیال رکھنا وہ خیال رکھنا نہیں کہ جو انسان کسی انسان کا خیال رکھتا ہے، کسی کے کھانے پینے کو پوچھتا ہے، لباس کو پوچھتا ہے، یہ خیال رکھنا نہیں۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے جو اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری ستاری کرتا رہوں گا۔ یعنی اگر کوئی تم سے بھولے سے غلطی ہو گئی، کوئی تم گناہ کر بیٹھے، تو جب تم میرا خیال رکھتے ہو تو میں بھی تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہارے عیب کو چھپا دوں گا، اس پر پردہ ڈال دوں گا، اپنی ستاریت کی چادر میں ڈھانپ دوں گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ وہ قیامت کا میدان ہوگا، سب جمع ہوں گے، اولین اور آخرین جمع ہوں گے۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ تمہیں ان کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، فضیحت نہیں کروں گا، یعنی وہاں بھی تمہاری ستاری کروں گا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ رضا بالقضاء، اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی، بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ لیکن عید کے میدان میں بندے کو یہ تحفہ ملتا ہے، اللہ کا یہ انعام ملتا ہے کہ عید کے میدان میں کیوں جاتا ہے، عید کے اجتماع میں کیوں جاتا ہے؟ اللہ کے انعامات لینے کے لیے جاتا ہے۔ یہ معمولی چیزیں ہیں کہ اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے اللہ کی رضا دنیا میں مل جائے، اللہ یہ کہہ دے کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ کیونکہ جنت وہ مقام ہے جو اللہ کی رضا کا مقام ہے کہ جنت میں اللہ یہ اعلان کر دے گا اب میں تم سے راضی، اور ایسا راضی کہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ یہاں بھی اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ وہاں بھی اپنی رضا عطا فرمائے۔ اور پھر فرشتے جب اس امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا یہ انعام دیکھتے ہیں، یہ اعزاز و اکرام دیکھتے ہیں، تو فرشتے خوشیاں مناتے ہیں کہ آج کا دن جو عید کا دن ہے، افطار کبیر کا دن ہے، اللہ نے اس امت پر اتنا فضل فرمایا، اللہ نے اتنا انعام فرمایا، تو فرشتے کھل جاتے ہیں، فرشتے خوشیاں مناتے ہیں۔ اور بھائی عید جو ہے، عید یہ رمضان کے بعد عید کا دن افطار کبیر کا دن ہے، لیکن اس عید کو کس طرح سے منانا چاہیے؟ اس عید کو سعادت مندی کے ساتھ منانا چاہیے، کسی شرارت کے ساتھ نہیں۔ آج لوگ عید کا دن آتا ہے ایسے لباس پہنتے ہیں، ایسا چہرہ مہرہ بناتے ہیں کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، کہ کسی غیر کی تشبہ اختیار کی، اللہ کے دشمن کی تشبہ اختیار کی اور اللہ کے میدان مغفرت میں جا رہا ہے، کیسے اللہ کا فضل متوجہ ہوگا؟ اپنے چہرے مہرے کو بگاڑ کے جا رہا ہے، اس میدان مغفرت میں جا رہا ہے، لیکن چہرے کو بگاڑ رکھا ہے، سنت نبوی سے اجاڑ رکھا ہے، پھر میدان مغفرت میں جا رہا ہے، کیسے تجھ پہ اللہ کا فضل متوجہ ہوگا؟ اس لیے عید وہ ہے کہ جو سعادت مندی کے ساتھ منائی جائے۔ اللہ ہمیں خوشیاں عطا کرتا ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ اس نعمت کو حاصل کیا جائے، کوئی باغیانہ انداز میں نہیں۔ اسلام ایسی خوشی کی نفی کرتا ہے کہ جس میں انسان اسلامی تعلیمات کو پامال کر دے، تو بھائی ایسی خوشی سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک رسم یہ ہے کہ لوگ عید کے دن قبرستان جاتے ہیں اور اس قبرستان جانے کو فرض اور واجب کا درجہ دیتے ہیں، اور ذہنوں کے اندر تصور یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے مردوں سے عید ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ تصور ہی غلط ہے۔ اگر کوئی اسے فرض اور واجب سمجھتا ہے اس کے لیے نہ جانا بہتر ہے۔ پھر عید کے دن جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب شریعت نے کسی کام کے اندر پابندی نہیں رکھی تو پھر اسے اپنے اوپر کیوں پابند کرتے ہو، اپنے اوپر کیوں لازم کرتے ہو؟ بھائی عید کے دوسرے دن چلے جاؤ، ایک ہفتے کے بعد چلے جاؤ، ایک دن پہلے چلے جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اس دن میلہ ٹھیلا کرنا، قبرستان میں جانا، قبروں پہ پھول چڑھانا، اگربتیاں جلانا، کوئی پوچھے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اپنے پیسے ضائع کر کے آتے ہو۔ ان اگربتی اور پھولوں کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی مرنے والے کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ تکلیف کی حالت کے اندر ہے، یہ اگربتی اور پھول اس کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتے۔
اور اگر وہ راحت کے اندر ہے تو وہ جنت کے باغوں میں ہے، پھر اسے ان پھولوں کی ضرورت نہیں، اس اگربتی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس معاملے کے اندر احتیاط ہونی چاہیے، اور اس تصور کو ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ جی اپنے مردوں سے عید ملنے کے لیے جا رہے ہیں، عید کے دن جانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بھائی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو سلسلہ ہے، وہ اللہ کے انعامات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے کہ جب شوال کا مہینہ آتا ہے تو ماہ شوال میں جو 6 روزے رکھ لے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے صائم الدہر ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے والا، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب اللہ کے یہاں 10 گنا ملتا ہے۔ 1 مہینے کے روزے رکھے 10 مہینے کے روزوں کے برابر ہیں، اور جو شوال کے 6 روزے رکھ لے تو یہ 2 مہینے کے روزے کے برابر۔ اب یہ 6 روزے رکھنے والا ایسا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، اور یہ روزے نفل ہیں، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایسا ہے صائم الدہر ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے۔ پھر بھائی صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر کا وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، کہ ایسا عاقل بالغ جو صاحب نصاب ہو۔ لیکن زکوٰۃ کے نصاب میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس مال پر سال گزرنا شرط ہے، کہ جس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، مال تجارت ہو، اور اس پر 1 سال اگر گزر جائے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عید کی صبح بھی کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اسی طرح سے ایسا خوشحال مسلمان کہ جو خوشحال ہے، یا ایسا کہ جس کے گھر کے اندر فالتو سامان، فضول سامان اتنا ہے کہ اگر اسے بیچے تو اتنی مقدار بن جاتی ہے کہ جس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے، اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اپنی جانب سے، اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے۔ اور یہ صدقہ فطر اس لیے رکھا گیا، اگر کسی بالغ کی طرف سے ادا کرے اس سے اجازت لے کر ادا کرے، کہ روزے کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی فحش بات ہو جاتی ہے، تو اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، اور جب صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو یہ روزے آسمان پر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عید سے پہلے جو صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ ایک صدقہ مقبولہ ہے، اور اگر عید کے بعد ادا کیا پھر یہ ایک عام صدقوں کی طرح صدقہ ہے۔ اور یہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ معاشرے کے اندر ایسے گرے پڑے مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں، تو یہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ غریب غربا خوشی کے ساتھ اپنی عید منا سکیں۔ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے، جو شہر کے علماء نے اس کا فیصلہ کیا کہ گندم کے اعتبار سے جو صدقہ فطر ہے وہ 140 روپے ہے فی کس، اور یہ کم سے کم ہے۔ لیکن اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے کس کو کس حیثیت کا بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مالدار آدمی ہے اور کم سے کم مقدار کا صدقہ فطر ادا کر رہا ہے، نہیں، یہ تو اس کے لیے جو بہت ہی کم حیثیت والا ہو۔ تو گندم کے اعتبار سے جو صدقہ فطر ہے وہ 140 روپے ہے، اور جو کے اعتبار سے صدقہ فطر 280 روپے ہے، اور کھجور کے اعتبار سے 900 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 1800 روپے ہے صدقہ فطر۔ اب جس کی جیسی حیثیت ہو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے تاکہ عید کی خوشیوں کے اندر لوگ شریک ہو سکیں۔ اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کل جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا کہ حکومت پاکستان کے ایک سرکاری وفد وزیر اعظم کے ساتھ مسجد نبوی جب پہنچا تو ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں نے نعرے بازی کی، نعرے لگائے اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ یہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کے ساتھ حضرات شیخین وہاں پر آرام فرما ہے۔ اس مسجد کا ایک تقدس ہے، اس تقدس کو پامال کیا گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات صحابہ کی آواز بلند ہو جاتی تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر یا اونچی آواز میں بات کرنے لگتے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، تنبیہ کی گئی کہ اے لوگوں، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور جس طرح یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی، آج بھی اسی طرح سے ہے کہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مواجہ شریفہ میں حیات ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی حیات برزخی عطا فرمائی ہے۔ آپ آنے والے زائر کے سلام کو سنتے ہیں، آنے والے زائر کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس مسجد کا تقدس اور احترام ہے۔ تو یہ سیاست کی لڑائی جو گندی لڑائی ہے، اور ایک سیاسی پارٹی کہ جو ابھی حکومت سے باہر ہوئی ہے، انہیں اپنے باہر ہونے کی تکلیف ہے، انہوں نے اس لڑائی کو اس حد تک بڑھا دیا کہ مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ یاد رکھیے کہ کبھی اس کی حمایت نہ لیجیے۔ بہت سے لوگ جذبات میں حمایت لینے لگتے ہیں کہ اچھا ہوا، کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں، کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ قابل مذمت واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کو احتجاج گاہ بنا لیا جائے اور اس کے تقدس کو پامال کیا جائے، چیخ و پکار کی جائے۔ ارے وہاں تو فرشتے بھی بعد نازل ہوتے ہیں، صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور شام 70,000 آتے ہیں، صبح تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور مؤدب آتے ہیں، اور اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو اس دربار کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی، آپ دیکھ لیں کہ پچھلی حکومت میں ایک سیاسی پارٹی کے ایک آدمی نے، ایک لیڈر نے قائد اعظم کے مزار پہ کچھ نعرے بازی کر دی تھی، تو اس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا، کہا کہ جی قائد اعظم کے مزار کا تقدس پامال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کا بڑا احترام ہے کہ بانی پاکستان ہے، لیکن نبی سے بڑھ کر تو کسی کا تقدس نہیں، نبی کی مسجد سے بڑھ کر تو کسی کا تقدس نہیں۔ اس تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اور اشاروں پر کیا جاتا ہے، یہ کام ایسے نہیں کیا جاتا، یہاں سے ہدایات ملتی ہیں، وہاں جتھے جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسی سیاست کو، گندی سیاست کو ملک کے اندر فروغ دیا جا رہا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے، گھر گھر کے اندر لڑائی نہ ہو، گھر گھر کے اندر لوگ دست و گریباں نہ ہو۔ اس طرف قوم کو دھکیلا جا رہا ہے۔ ان کے عزائم سے باخبر رہیے، یہ ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ اقتدار کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ملک کے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، 3.5 سال حکومت کی، ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا سب کے سامنے۔ مہنگائی کہاں پر ہے؟ آج لوگوں کا گزر بسر مشکل ہے، پھر اپنی خرابیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی چوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنا، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ جو نبی کے دربار کے تقدس کو پامال کرے گا، اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ نہیں رکھے گا، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ بے نام و نشان ہوں گے کہ جنہوں نے نبی کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس کی مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اس لیے بھائی ہر جگہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، ہر آدمی کو مذمت کرنی چاہیے۔ یہ محبت رسول اور عشق رسول کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوی کے تقدس کا مسئلہ ہے، یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے احتجاج گاہ بنایا گیا ہے، وہاں پہ شور و شرابہ کیا گیا ہے، وہاں پہ نعرے بازی کی گئی ہے۔ کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوا؟ کیا اس سے پاکستان کا نام روشن ہوا؟ یہ ملک دشمن ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا ہے، یہ رسوائی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیے ان لوگوں کی پست ذہنیت کا کہ یہ ملک کے خیر خواہ ہیں۔ ارے ملک کا خیر خواہ تو وہ ہوتا ہے جو ملک کی نیک نامی کا ذریعہ بنے، ملک کے لیے بھلائی اور اچھائی کا ذریعہ بنے، یہ تو رسوائی کا ذریعہ بنے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خیر خواہی ہے؟ یہ پاکستان دشمنی بھی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور تقدس کی پامالی بھی ہے۔ نہ یہ ملک کے دشمن ہے، یہ ملک کے خیر خواہ اور نہ اپنے نبی کے خیر خواہ ہیں۔ نام لیتے ریاست مدینہ کا، ایسے ریاست مدینہ بنتی ہے؟ ریاست مدینہ کا تو یہ حال تھا۔ ایک صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے، سارے صحابہ عاشق تھے۔ جب تک حضور کو نہ دیکھ لیتے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی تھی، چین نہیں آتا تھا۔ اچانک دیکھا کہ کچھ عرصے مسجد سے آنا جانا چھوڑ دیا،
مسجد نبوی نہیں آتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ بھئی کیوں نہیں آتے. ان کے پڑوسی تھے زید ابن معاذ رضی اللہ عنہ, ان سے کہا, انہوں نے کہا میرے پڑوسی کا مجھے حال معلوم نہیں, میں جا کر پوچھتا ہوں. جا کر پوچھا تو بات نہیں کرتے, روتے ہیں. کہا کہ بھئی ہمت دلائی, بات تو بتاؤ آخر بات کیا ہے. کہا کہ بات یہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہ اونچی ہے, اور قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور میری آواز اونچی ہے. اب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بات کروں اور میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور میرے اعمال حق ہو جائیں, ختم ہو جائیں, اس لیے مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا. یہ صحابہ کا ادب تھا, یہ صحابہ کا احترام تھا. آج اسی مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا, ساری دنیا کے اندر پاکستان کو رسوا کیا گیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پارٹی کا لیڈر پاکستان کا خیر خواہ ہے, نبی کا خیر خواہ ہے؟ یہ صرف ڈھونگ ہے, ڈرامہ ہے. ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے لیکن یہ ملک دشمن بھی ہے اور یہ دین دشمن بھی ہے. اس لیے بھائی اس پر نظر ہونی چاہیے, کوئی اس کی حمایت نہ کرے ورنہ ایمان خطرے کے اندر آ جائے گا. یہ نبی کے حرم کے تقدس کا مسئلہ ہے کہ آپ وہاں پہ آرام فرمائیں. اور نبی کے معجزات میں سے یہ بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قریب کی بات کو سنتے تھے, آپ دور کی بات کو بھی سنتے تھے. جیسے آپ قریب کی چیز کو دیکھتے تھے, آپ دور کی چیز کو بھی دیکھتے تھے. جیسے آپ آگے سے دیکھتے تھے ایسے آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. یہ آپ کے معجزات میں سے. اس لیے بہت ہی قابل افسوس واقعہ ہے اور ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جنہوں نے ماہ مقدس کے اندر ایسے مقدس جگہ کی بے حرمتی کی ہے. اللہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائے, اللہ انہیں نشان عبرت بنائے. بھائی باقی ایام جو رمضان کے باقی ہیں اس کی دل سے قدر کیجئے, اسے فضول میں ضائع نہ کیجئے. اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اللہ سے اپنی ندامت کو پیش کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری جو کمی کوتاہی ہے اللہ اسے درگزر فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.